السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، باشی بسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے. اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء، امام الہدیٰ، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ والدین کے حوالے سے اللہ نے ماں باپ جیسی یہ بھی بہت بڑی نعمت بنائی ہے، اور اللہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ ملتی ہر ایک کو ہے، ماں باپ کی نعمت ملتی ہر ایک کو ہے، لیکن اللہ جس کے نصیب میں چاہے خدمت کرنے کا موقع عطا کر دے، یہی اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ آج کا موضوع ماں کے حوالے سے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ مائی کے اندر پورے یورپ کے اندر پوری دنیا پہ مائی کے دوسرے اعتبار باقاعدہ طور پہ دنیا کے اندر مدر ڈے منایا جاتا ہے، ماؤں کا عالمی دن۔ ماں آخر کیا چیز ہے؟ اللہ نے اس کا درجہ کیا رکھا ہے؟ اس کی ابتدا کب سے ہوئی، کیسے کی گئی، اس دن کے حوالے سے یہ دن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ دنیا کے کافر اہل کتاب صرف خاص طور ایک ہی دن کو مدر ڈے کہتے ہیں، ماؤں کا عالمی دن کہتے ہیں، لیکن اسلام نے ہر دن کو ماؤں کے ساتھ ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابتدا کے اندر غیر مسلموں میں ایک خاتون جس کا نام تھا جولیا ووڈ، امریکہ کی رہنے والی، 1870 مائی کے دوسرے اتوار کے دن یہ فوت ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں کی غم کے اندر اس دن کو وہ بطور ماں کی محبت کے اندر منانے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ تاریخ بڑھتی چلی گئی۔ امریکہ کے کلیساؤں کے اندر باقاعدہ طور پہ خصوصی دعائیہ تقریب کے نام سے اس کو منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ دن یونان، رومان، ہندوستان اور برطانیہ کے اندر باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یورپ کے اندر اولڈ ہاؤس بنائے گئے، اولڈ ہاؤس یعنی بوڑھوں کے گھر، غیر گزروں کے گھر، جو بالکل بوڑھے ہو گئے ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، علیحدہ طور پہ ایک مکان، ایک جناب کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا کے ان کو سے داخل کر دیا گیا۔ باقاعدہ گورنمنٹ ان کا اخراجات، معاملات دیکھ بھال کرتی ہے۔ اسی طرح ہی رفتہ رفتہ یہ سلسلہ یورپ کے اندر رہا، یورپ سے چلتا ہوا پاکستان کے اندر بھی آ گیا۔ آج پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ کون کہتا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم پاکستان کے اندر بھی بن چکے ہیں۔ بدبخت اولادوں نے اپنے والدین کو، بوڑھوں کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ ان لوگوں نے جن کو ماں باپ کی قدر کا
اور ایک ادارے کے اندر داخل کر دیا اور آج تک خدمت خلق کر رہے ہیں. یا اللہ جس کو چاہے توفیق عطا کر دے. اللہ اکبر. یورپ کے اندر باقاعدہ طور پہ اس اولڈ ہاؤس کے اندر والدین اس بات کا انتظار کرتے ہیں، اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ دن کب آئے، ہماری اولادیں ہمیں ملنے کے لیے آئے، تحفے تحائف لے کے آئے. حقیقت ہے ان کا انتظار کیا جاتا ہے اور شدت کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے. سال کے بعد ایک دن اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے اولادیں جایا کرتی ہیں اور ماں باپ کو اپنے اولاد کا انتظار رہتا ہے. یہ کیفیت ہے. اللہ نے اسلام جیسی کتنی بڑی عظیم نعمت عطا کی. اللہ اکبر. اسلام وہ اسلام ہے جس نے ماں سے محبت کے لیے ہر طلوع ہونے والا دن مدر ڈے بنایا ہے، بتایا ہے. لوگوں یہ دن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر آنے والا دن جو مل جائے اس کو غنیمت جانو، اپنے والدین کی خدمت کرو. ممکن ہے ایسا لمحہ خدمت کا آ جائے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ شرف قبولیت عطا کر دے. ان کے نکلی ہوئی دعائیں زبان سے، منہ سے نکلی ہوئی الفاظ، زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اللہ قبول کر کے بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ اسلام ہے. اللہ نے قرآن کے اندر، اللہ نے قرآن میں 5 مقامات پہ باقاعدہ طور پہ والدین کا ذکر کیا، ماں باپ کا ذکر کیا، نام لے کے کہا ان کی قدر کرو، ان کا ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. اللہ نے قرآن کے اندر 5 جگہ اس بات کا تذکرہ کر دیا. آخر اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا درجہ ہے، تو اللہ نے بار بار اس بات کا ذکر کیا. آئیے سب سے پہلے سورۃ الاحقاف جس آیت کو میں نے اپنے خطبے کے اندر پڑھا، آیت نمبر 15 ہے. سنیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ نے اس بات کی وصیت کر دی انسان کو کہ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. پھر آگے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. والدین میں سے اپنی ماں کی طرف غور کر، کتنی تکلیفیں اٹھانے والی ہے. جس نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہاں تک کہ پیدائش کے بعد 2 سال تک تجھے دودھ پلاتی رہی. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وہ وقت آیا کہ تو جوانی کو پروان چڑھ گیا. وَبَلَغَ 40 سَنَةً، رفتہ رفتہ 40 سال کی عمر کو پہنچا. اور پھر قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، اپنے رب سے تو خود دعائیں کرنے لگا. کیا دعا کرتا ہے؟ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. اے اللہ تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں کا جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس پر تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میرا نام نیک لوگوں کے اندر لکھ دے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور تیرا فرمان بردار رہنے والا ہوں. یا اللہ رب العالمین نے قرآن کے پہلے مقام اس بات کا تذکرہ کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کر. خاص طور پہ ماں کا تذکرہ کر دیا، ماں کی تکلیفوں کا تذکرہ، ماں کی خدمت کا تذکرہ. یہ ساری باتیں اللہ نے ایک آیت کے اندر تذکرہ کی. یہاں تک بس نہیں کی. آئیے اللہ کا قرآن اٹھائیے پڑھیے. دوسرا مقام سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24 پڑھ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، انسان تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر، اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔ جب تو دیکھ کہ تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کی خدمت کر، خدمت کرتے ہوئے ان کے سامنے اف بھی نہ کہے، ان کو جھڑک بھی نہ، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اچھے انداز سے، پیارے انداز سے، بڑے نرم لہجے سے اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کر، اور اپنی خدمت کے لیے دونوں بازو بچھا دے، خدمت کرتا رہے، کرتے کرتے اپنی زبان سے والدین کے لیے دعا کر، یہ الفاظ نکالا کر، اللہ اکبر، کیا دعا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ ان پہ رحمت نازل کر دے، اللہ رحم و کرم کر، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھ پہ رحم و کرم کیا، مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی بڑے پیارے انداز سے، اللہ اسی طرح آج بڑا ہو چکا ہوں، بڑا ہو کے اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام۔ آئیے سورۃ النساء تیسرا مقام پڑھیے اللہ کا قرآن، آیت نمبر 36۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کر، میری عبادت کرتے ہوئے کسی دوسرے کو شریک نہ بنا۔ اور اللہ اپنی عبادت کے بعد اس آیت کے اندر بھی یہی بات تذکرہ کرتے ہیں، میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، اپنے والدین نہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر، یتیم و مسکینوں کے ساتھ احسان کر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کر، چاہے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کر جو تیرے ساتھ سفر میں چلنے والے ہیں، اور غلاموں کے ساتھ احسان کر۔ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو سب سے زیادہ تکبر اور فخر کرنے والا ہے۔ یہ تھا تیسرا مقام اللہ کے قرآن کا۔ چوتھا مقام سورۃ البقرہ، اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَلَا تَقْتُلُوا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہ ساری نیکیوں کا تذکرہ کر کے، اللہ نے عبادات کا تذکرہ کر کے، ان باتوں کے بعد اللہ نے یہ بات کہہ دی، ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، تم میں سے کتنے لوگوں نے اس وعدے کو توڑ دیا؟ کم ہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے وعدے کو پورا کیا۔ اللہ اپنی آیات کے اندر اپنے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، عبادت کے بعد اگلی عبادت، اگلی نیکی کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ آئیے پانچواں مقام سورۃ الانعام، اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو آؤ، تمہارے رب نے جو تم پر حرام کر دیا ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناؤ۔ پھر اللہ نے اس بات کے تذکرے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں، ان کو بھی رزق عطا کرتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان گناہوں کو تذکرہ کر دیا، فحش عریانی کے قریب نہ جاؤ، چاہے زہری ہے یا باطنی ہے، کسی کو قتل نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حدود اللہ ہے۔ اللہ تمہیں نصیحتیں کرتے ہیں اس بات سے کہ تاکہ ان چیزوں سے عقل حاصل کر کے اپنی صحیح زندگی بسر کرو، نیکی والے کام کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دو۔ یہ اللہ کے قرآن کا 5واں مقام تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ نے کس کس مقام پہ باقاعدہ طور پہ والدین کا تذکرہ کر کے، والدین کا نام لے کے نیکی کرنے کا حکم دیا، لیکن آج اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر عجیب دور آ چکا ہے کہ لوگ اپنے والدین کی قدر کو نہیں جانتے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے اچھے طریقے کے ساتھ خدمت نہیں کرتے۔ یہ تو میں اور آپ ہیں، ہماری کیفیت ہے۔ صحابہ آیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سوال کرنے کے لیے، آقا اللہ نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کر دی ہے، ان دونوں میں سے کس کا سب سے زیادہ حق ہے خدمت کرنے کا؟ آئیے مدر ڈے منانے والے مناتے ہیں، لیکن ایک یہ رسم ہے جو چل پڑی ہے کہ ماؤں کا عالمی دن ہے، محبت کے اظہار کا، ان کے ساتھ محبت کے اظہار کیا جائے، یہ وقتی طور ہے، ایک رسم ہے جو چلتی ہوئی چل رہی ہے۔ آئیے وہ صحابہ اس انداز سے کس طریقے سے پہلے پیغمبر کے پاس آگے سوال کیا کرتے تھے۔ جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ایک آنے والا صحابی جس کا نام سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ آتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس۔ ایک دن آ کے عرض کرتے ہیں، آقا اللہ نے مجھے والدین جیسی دونوں نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے بتلائیے کہ میں ان دونوں میں سے سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ من ابرا، ان دونوں میں سے سب سے زیادہ نیکی کا حقدار کون ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امو کا، تیری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر پوچھا، آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، امو کا، تیری ماں ہے۔ پھر پوچھتا ہے، آقا پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ یہی جواب دیا، امو کا، تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر ہمت کر کے پوچھا، آقا اب اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ محترم بزرگوں بھائیو، یاد رکھنا، ماں کی اپنی تکلیفیں ہیں، باپ کے اپنے جناب کی وہ محبتیں ہیں، باپ کا اپنا مقام ہے، اللہ جس کو چاہے درجہ زیادہ عطا کر دے، لیکن اللہ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو کم درجہ دے، اس کو زیادہ دے، یہی کہا تیرے والدین ہیں ان کے ساتھ احسان کر۔ اگر باپ کے حوالے سے گفتگو کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے باپ کو بھی بڑا درجہ دیا ہے، بڑا درجہ دیا ہے، لیکن ماں تو ماں ہے اللہ کی قسم۔ کیوں اللہ نے آخر بار بار، آپ آقا علیہ السلام نے بار بار اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، حسن سلوک کر، باپ کا تذکرہ بعد میں کر دیا، کیونکہ تیرے لیے ماں سب سے زیادہ تڑپنے والی ہے، ماں تیرے لیے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والی ہے۔ آئیے دیکھیے، غور کیجیے، اور اس ماں کا تذکرہ کرنے والا ہوں جس ماں کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کی سعی کو بھی حج اور عمرے کا رکن بنا دیا ہے۔ یہ بھی ماں تھی جو اپنے لخت جگر کے لیے تڑپنے والی تھی، بھاگ دوڑ کرنے والی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح البخاری کے اندر نقل کیا۔ وہ ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام، اللہ اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو ویران جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے، ماں وہ جو راشن تھا، جو کچھ بھی کھانے کے لیے تھا، کھاتے کھاتے ایک دن ایسا آیا وہ ختم ہو گیا، دودھ ختم ہو گیا، پریشانی کا عالم ہے، پینے کے لیے پانی نہیں۔ وہ بچہ حضرت اسماعیل پانی کی وجہ سے رو رہا ہے، گرفتے ہوئے، اللہ پر شدت ہے رونے کی، ماں برداشت نہ کر سکی، آخر دوڑتے ہوئی صفا پہ چڑھ گئی۔ صفا پہ دیکھا ہے تو کوئی نظر آ جائے، کہیں پانی لینے والا لے کے آنے والا نظر آ جائے،
شاید کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی نہ نظر آیا، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی رہی، 7 چکر مکمل ہوئے، دیکھتی کیا ہے، اسماعیل کے پاس ایک اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی جب قریب پہنچی، فرشتے نے اپنا پر مارا، زمین سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ جیسے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوا، ماں کیا کرتی ہے، پانی کو جلاتی، پانی کے چلو بھر بھر کے مشکیزہ بھرنے لگی، خود پینے لگی، اپنے لخت جگر کو پلانے لگی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ دیکھا مشکیزہ بھر گیا، ہم نے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر اسی پانی کو ایک کنویں کی شکل دینے لگی، سائڈوں سے ڈیرے بنانے لگی۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یرحم اللہ ابن اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغفر من الماء لکان زمزم عینا معینا۔ اللہ ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، ام اسماعیل پہ رحم فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو چلتے ہوئے چھوڑ دیتی تو یہ زمزم کا جو چشمہ ہے، یہ ایک جاری ہونے والا بہت بڑا چشمہ یہ شکل اختیار کر جاتا، لمبی مدت، لمبی یعنی کہ لمبی لمبائی تک چلتا رہتا۔ آخر ماں نے کو کیا کیا، ام اسماعیل نے منڈیریں بنا کے چشمے کو ایک محدود جگہ پہ اس کو چلنے کا ایک مقام درجہ دے دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، وہ چشمہ اس وقت سے جاری ہوا، آج تک جاری ہے اور قیامت تک یہ چشمہ جاری رہے گا۔ یہ تو وہ پانی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زمزم کا پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا کر دے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے ماں کی پریشانی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی تھی، اور دوسری نعمت جو اللہ نے عطا کی، وہ ماں اپنے بیٹے کی پریشانی کی وجہ سے صفا اور مروہ پہ دوڑی۔ اللہ نے اس دوڑنے کو، اس پریشانی کو دیکھ کے صفا مروہ کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا، حج اور رکن بنا دیا حج اور عمرے کا۔ اللہ کے قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لوگوں، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تو ام اسماعیل کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کئی مقامات پہ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ دیا کرتے ہوئے اللہ نے پھر انبیاء کے خدمات کا تذکرہ کیا کہ انبیاء اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے، کس طریقے سے حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اور ذرا غور کیجیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ، اپنی دعاؤں کے اندر اپنے والدین کے لیے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے سورت کا نام ابراہیم رکھا، اللہ نے خدمت کا تذکرہ بھی کر دیا، دعاؤں کا تذکرہ بھی کر دیا۔ کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیشہ نماز پڑھنے والا، قیام و دائم رکھنے والا بنا دے مجھے اور میری اولاد کو۔ اور یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو قیامت کے دن تو معاف کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے انداز دیکھو دعا کا، سورۃ نوح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ یہ تو حضرت نوح ہیں، اور حضرت سلیمان کو دیکھیے جنہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا کر کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اے اللہ وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں، اللہ کی قسم، اللہ اگر نعمتیں بندے پہ کر دے، کسی پہ بھی کر دے، اس کے والدین پہ بھی کر دے، اولاد کا حق ہے کہ ان نعمتوں کا رب سے شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، میرے باپ کو بھی عطا کی تھی،
میرے باپ کے بعد اللہ کو نے مجھے بھی عطا کر دی، میرے والدین کے بعد میری قسمت کے اندر بھی وہ نعمتیں بنا دی۔ حقیقت ہے آج ہم میں سے ہر شخص اپنے والدین کے مال کا وارث بن جاتا ہے۔ والدین کتنی بڑی محنت کر کے اپنی اولاد کے لیے وہ مال بنا کے جاتے ہیں، جائیدادیں بنا کے جاتے ہیں اور دے کے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر والدین کے بعد اولاد کو مل جائے، اولاد کا حق ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کیا کرے، اے اللہ تو نے مجھے بھی نعمتیں عطا کی، میرے والدین کو بھی نعمتیں عطا کی، اللہ ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، یہ بھی اپنے رب سے اسی انداز سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، کس طرح اپنے ماں باپ کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ کنعان سے چلے، مصر کے اندر آئے، کتنی مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھا، ماں کا چہرہ دیکھا، دونوں کو لینے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، دونوں کو لے کے تخت پہ بٹھا دیا، باقی سارے سجدے کے اندر گر گئے۔ آج یہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ دیکھو، وہ بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ وہ تو وہ تھے کہ اپنے والدین کے فرمان بردار تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جو سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، وہ عیسیٰ جو سب سے زیادہ اپنے والدین کی اپنی ماں کی فرما برداری کرنے والے تھے، اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا انبیاء کا، وہ انبیاء جو سب سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ آئیے اور کیجیے آخری بات امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اللہ اکبر۔ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھنے والے نے لکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، یتیمی کی حالت کے اندر پیدا ہوئے۔ کچھ دیر گزری، 6 سال کے بعد ماں بھی وفات پا گئی۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی، ایک دن ایسا آیا وہی ماں اپنے لخت جگر امام ہلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی، ننیحال، تاکہ جاؤں اپنے لخت جگر کو ننیحال دکھا کے آؤں، ننیحال سے ملاقات کروا کے آؤں۔ لے کے چل پڑی، وہاں پہ بنی عدی بنی نجار کے رہنے والے ننیحال، وہاں گئی، جا کے امام کائنات کو ننیحال سے ملاقات کروائی۔ ملاقات کے بعد سفر واپسی کا جاری ہو گیا۔ چلتے چلاتے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئی۔ اب واقع مقام پہ پہنچی، یہاں ٹھہری، بیماری کی شدت بڑھی، آقا کی ماں وفات پا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کی ماں وفات پا جاتی ہے۔ آقا اللہ اکبر جانے والوں کے ساتھ جو ساتھ تھے، سفر کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نبوت کے بعد اپنے رب سے دعا کی، اللہ ماں وہ تھی جو 6 سال کی عمر کے اندر چلی گئی، باپ پہلے دنیا سے جا چکا تھا، اللہ میں چاہتا ہوں مجھے ماں کی قبر کی زیارت کروا دے، اللہ ایک دفعہ اجازت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اجازت عطا کر دی۔ پہلے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر چل پڑتے ہیں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے، وہاں جا کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں جو چاہے اس نے سلوک کروں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ماں کی اتنی تڑپ رکھا کرتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کہ اللہ ایک دفعہ تو مجھے اپنے ماں کی قبر کی زیارت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حقیقی ماں تھی۔ دیکھیے رضائی ماں پیارے پیغمبر علیہ السلام کس طریقے سے رضائی ماں سے محبت کرتے ہیں، طبقات ابن سعد سے اللہ لکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس
ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے شادی کر چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ جس نے دودھ پلایا، آپ کی پرورش کے اندر بڑا ساتھ دیا، بوڑھی ہو چکی تھی، جب بھی یہ آیا کرتی تھی آقا کے پاس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں کی چادر اتار کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، اسی پہ اپنی ماں کو بٹھایا کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے صحابہ اللہ کے نبی یہ بوڑھی عورت ہے، کون ہے؟ اس کا آپ بڑا ادب و احترام کرتے ہو، آخر سبب کیا ہے؟ آقا فرماتے تم کیا جانو اس کی کیفیت کو، کیا جانو اس کے ادب و احترام کو، اس کے مقام کو، یہ تو وہ ہے، یہ رضائی ماں ہے جس نے بچپن کے اندر مجھے دودھ پلایا، کھلایا اور میری پرورش کے اندر ساتھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ ایک دن آئی، آ کے عرض کرتی آقا ہمارے علاقے کے اندر بہت بڑا قحط آ چکا ہے، قحط کی یہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے جنابی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جانور مر چکے ہیں، کھانے پینے کے علاقے کے اندر کچھ نہیں رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا، میری ماں حلیمہ آئی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسے اس سے سلوک کریں؟ دونوں نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں دی اور جانے کے لیے سواری کے لیے اونٹ دیے کہ ماں یہ لے جا کے اپنے علاقے کے اندر کام کاج کر، اللہ اس کے اندر برکت عطا کر دے گا۔ حتیٰ کہ وہ نبی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو حلیمہ سعدیہ، اس کے ساتھ ایمن بھی تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرورش کے اندر دودھ پلانے کے اندر ساتھ دیا۔ آقا ان کے بھی اسی طرح ادب و احترام کیا کرتے تھے جس طرح اپنی حقیقی ماں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرمایا کرتے تھے ایمن بھی میری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، اگر آج مائیں ہمیں اللہ نے مائیں جیسی نعمت عطا کر دی ہے، آج ہم ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ کیوں آج ماں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے دعاؤں کا، قبولیت کا بہت بڑا منبع جو رکھا ہے وہ ماں ہے۔ ماں کی قدر کیجیے۔ اگر یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ ماں چلی گئی، یہ دنیا کے اندر جو دعاؤں کے سلسلے جاری تھے اس کے بعد یہ بند ہو جاتے ہیں۔ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو برقرار رکھے، اپنی اولاد کا ادب و احترام کرے، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب ماں اچھا سلوک کرے گی اور انشاءاللہ اولاد بھی اچھا سلوک کرے گی۔ بعض مائیں بدبخت ہوا کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کو نفرتیں پیدا کر کے اپنے آپ سے دور کر دیتی ہیں، اور ایسی مائیں بھی ہیں اتنی محبت دیتی ہیں کہ اولاد اور قریب ہو جاتی ہے اور قریب ہو جاتی ہے، پھر اتنی خدمت کرتی ہے، آخری دم تک ماں رو رو کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم رسمی طور پہ اس ماؤں کا جو عالمی دن ہے مائی کے اندر منایا جاتا ہے، ہم یورپ کے ساتھ اس کو منسوخ نہ کریں جیسے وہ کرتے ہیں، سال کے بعد ایک دن منایا، چل دیے، باقی سارا سال اپنے ماں باپ کو جناب کی دھکے دیے، برا بھلا کہا، ماں کا تو احترام نہ کیا۔ نہیں، اللہ کا قرآن اٹھا تربیت کرتا ہے، ہر وہ دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے تیرے لیے ماں باپ کا حق ہے ان کی خدمت کر۔ اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے، مقام رکھا ہے، دنیا سے چلے گئے تیرا حق ہے، جب تک تیری سانسیں جاری ہے اللہ توفیق دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعائیں کر، آج اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو گے، ماں کا حق ادا کرو گے، انشاءاللہ آپ کی اولادیں آپ کا حق ادا کرے گی۔ میں نے اس بات کا نتیجہ نکالا ہے جو ماں کا ادب و احترام کرتا ہے اس کی بیوی اس کا ادب و احترام کرتی ہے، جو باپ کا ادب و احترام کرتا ہے اس کی اولاد اس کا ادب و احترام کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، جو باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا اس کی اولاد اس کا ادب و احترام نہیں کرتی، جو ماں کا ادب و احترام نہیں کرتا اس کی بیوی اس کا ادب و احترام نہیں کرتی۔ جا کے دیکھ لو، یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے۔ اگر ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اپنے گھر سے پاؤ گے، نہیں کرو گے اپنے گھر سے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر،
اللہ نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، مقام و مرتبہ کیا ہے، احادیث پڑھیے، واقعات پڑھیے، بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا کی، بقیہ موضوع پھر تذکرہ کروں گا۔ یا اللہ ہم گناہگار خطاکار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، وما علینا الا البلاغ۔